چراغ ماتم نہ بجھ سکے گا ہے جب تلک دم میں دم ہمارا، نہ جھک سکے گا کسی کے آگے یہ سر خدا کی قسم ہمارا۔ تمہارے فتووں نے ہر قدم پر حسینیت سے شکست کھائی، حضرت سے آپس میں لڑ رہے ہیں قلم تمہارا علم ہمارا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، صلوات بر محمد و آل محمد۔ مومنین کرام، سفر کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ چیلا میں امام حسین کے سلسلے سے منسوب ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں چیلا میں امام حسین کے سلسلے میں جلوس اور عزاداری کی محافل منعقد ہو رہی ہیں۔ میں سب سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ اس چیلا کے سلسلے میں یوم اربعین کربلا میں دہشت گرد حملے میں شہید ہو جانے والے نہتے معصوم ماتمیوں کی درجات کی بلندی کے لیے صلوات بر محمد و آل محمد۔ اس میں 70 شہداء ہیں اور 150 کے قریب زخمی ہیں، اور کل کربلا میں ہونے والے دہشت گرد خودکش حملے میں 50 کے قریب اور اس سے 100 سے زیادہ زخمیوں کے درجات کی بلندی کے لیے صلوات بر محمد و آل محمد۔ کربلا گاہ شاہ کے نزدیک نہتے عزاداروں پر لاہور میں منعقد ہونے والے خودکش حملے میں شہید ہونے والے ماتمیان امام حسین کے درجات کی بلندی کے لیے صلوات۔ کراچی میں اور پورے پاکستان میں اپنے فرائض منصبی ادا کرتے ہوئے پنجاب پولیس اور پاکستان پولیس کے اہلکاران جنہوں نے اپنی ڈیوٹی دیتے ہوئے دہشت گردی کے سامنے رکاوٹ بن کر اپنی جان دی، ان شہداء کی درجات کی بلندی کے لیے بھی صلوات بر محمد و آل محمد۔ آج پاکستان جس نازک ترین اور خطرناک ترین راستوں سے گزر رہا ہے، وہ آپ سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ پاکستان کے تمام محکمے بدترین کرپشن کی لپیٹ میں ہیں۔ مسائل کا ذکر کہاں تک کروں کہ پاکستان ام المسائل ہے۔ کون کون سا مسئلہ گنواؤں؟ بجلی گنواؤں، آٹا گنواؤں، لیکن کسی بھی ریاست کی پہلی ذمہ داری، کسی بھی حکومت کی پہلی ذمہ داری، کسی بھی مملکت کا فرض اولین رعایا کی جان و مال کی حفاظت ہے۔ آؤ دیکھتے ہیں کہ اس پہلے فرض میں یہ ریاست کہاں تک عہدہ بنا ہو رہی ہے۔ اس محل، اس ملک کی سڑکوں پر بے نوا نہتے بے انتہا لوگوں کا خون بہ رہا ہے۔ عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں، بچے یتیم ہو رہے ہیں۔ دہشت گردی کا یہ عالم ہے کہ حکومت اور اس کے ذمہ داران اپنی کمزوری چھپانے کے لیے رانا صلاح الدین جیسے بدبخت وزیر بیٹھ کر ٹی وی پہ کہتے ہیں کہ جب تک یہ جلوس سڑکوں پہ رہیں گے دہشت گردی نہیں روک سکتی۔ اور سے کوئی پوچھے اگر اس کا یہی اصول ہے
تو پھر دہشت گرد GHQ میں بھی گھس گئے تھے، دہشت گرد پولیس لائنوں میں بھی گھس گئے ہیں، دہشت گردوں نے پشاور لاہور کی مون لائٹ کے میں بھی خودکش حملے کیے تھے۔ پھر تو GHQ کو بھی بند کر دینا چاہیے، پولیس کو ختم کر دینا چاہیے، بازار بند کر دینے چاہیے، یا یہ بتاؤ کہ بدبخت تو انتہا پسندوں کے ایجنٹ کے طور پر اپنے دل کی بات کہہ رہا ہے۔ MQM کے رہنما نے اس کا مطلب صحیح کہا ہے کہ پنجاب کابینہ میں جہادی گروپوں اور انتہا پسندوں کا منشی، یہ میرے الفاظ نہیں ہے، یہ میرے الفاظ نہیں ہے، میں وہی الفاظ دہرا رہا ہوں جو MQM کے رہنما نے کہا کہ پنجاب کابینہ میں جہادی گروپوں اور انتہا پسندوں کا منشی، کہ جس کے گھر میں جہادیوں کے فنڈ تقسیم ہوتے ہیں، وہ دہشت گردی کو کیا روکے گا؟ اس وقت پاکستان کو، پورے پاکستان کا ملک، پورے پاکستان کی سوسائٹی، پورے پاکستان کے عوام کو ایک دہشت گرد گروپ نے دہشت گردی کے زور پر یرغمال بنایا ہوا ہے۔ وہ اسلحے کے زور پر، دہشت گردی کے زور پر، بندوق اور بارود کے زور پر اپنا ناپاک ایجنڈا نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ اور شیعوں نے پاکستان خصوصی خراج عقیدت کے مالک ہے کہ 35 سال سے جان ہتھیلی پر رکھ کر، سر پر کفن باندھ کر، مشکل ترین اور بدترین حالات میں حسینیت کا علم اٹھائے ہوئے بازاروں اور سڑکوں میں بے خوف و خطر پھر رہے ہیں۔ یہ درس کربلا کا ہے، یہ درس کربلا کا ہے، یہ درس کربلا کا ہے، نعرہ حیدری۔ جس ثابت قدمی، جس استحکام، جس جان نثاری کے ساتھ 35 سال سے شیعہ نے پاکستان اپنے خون کا نذرانہ دے کر کربلا کو زندہ کیے ہوئے ہیں، اس کی مثال یا کربلا میں ملتی ہے یا پاکستان میں ملتی ہے۔ ہم نے عملی زندگی کی تجربہ گاہ میں، لیبارٹری میں ثابت کر دیا ہے اس فارمولے کو کہ موت ہم پہ آ پڑے یا ہم موت پہ جا پڑے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر دہشت گرد سمجھتے ہیں یا ان کے ماسٹر مائنڈ یہ ذہن میں رکھتے ہیں کہ اس قسم کے بزدلانہ وارداتوں سے آزاداری سید الشہداء رک جائے گی تو وہ ہم کو کی جنت میں رہتے ہیں، بلکہ یہ دہشت گردی ہماری آزاداری کی آبیاری کر رہی ہے۔ اور میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جس طرح دہشت گردی ہوئی، اگلے سال اس سے 10 گنا مجمع وہاں کھڑا تھا۔ اور صحیح کہا ہے کہ تم کس کس کو مرواؤ گے؟ یہ ساری قوم۔ لیکن یہ ذہن میں رکھو، اب تمہیں بھیڑ بکریوں کی طرح نہیں مرنا، جاگو۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس ملک میں فطری سازشیں بن رہی ہے، یہ لا الہ کے نام پر بننے والے وہ ملک کے خلاف پہلی سازش وہ ہے جس کا تاشتی غلاف کعبہ میں قائم و فلاج ہے، اللہ کی نہتی مخلوق کو خود کش
خطرناک ترین سازش ہے، یہ فطری سازش ہے کہ تمام ملک اور اسلام کے خلاف سازش اسلام کے نام پر اسلام کے غیب میں قائم و فلیج ہو رہی ہے۔ بے گناہ معصوم نہتے لوگوں کو اڑاتا ہے اور خواب جنت کا دیکھتا ہے، نعرہ علی اکبر کا لگاتا ہے۔ یہ فریب ہے، اور اسی مائنڈ نے جو تمہارے خلاف سازش تیار کی ہے، وہ بھی فطری سازش ہے۔ تمہیں لڑایا جاتا ہے اس نام پر جو نام تمہاری عبادت کا مرکز ہے۔ پاکستان میں شیعہ کی اگر کوئی خصوصیات اور خاصہ ہے تو وہ ہے ولایت، امامت، علی ولی اللہ۔ اور دشمن نے سازش کی ہے کہ اس گروہ کو تقسیم کرنے کے لیے وہی فطری ہماری کمزوری کو استعمال کیا ہے۔ علی اور ولی اللہ کے ماننے والوں کو علی اور ولی اللہ کے نام پر تقسیم کیا جا رہا ہے۔ یہ جاگو، یہ سازشیں ہیں، اس کو سمجھو، ورنہ مر جاؤ گے، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ آج تمہارے لیے کوئی مسائل کم نہیں ہے، اپنے ہمسائے کی چوٹی میں دیکھ لو، ایک فاسق و فاجر سفاک بدبخت دن دہاڑے بھرے بازار میں سینکڑوں لوگوں کی موجودگی میں ایک بے گناہ کو سر عام شہید کیا اور 2 آدمیوں کو زخمی کیا، اور وہ عوام کے، اس میں کوئی فرقہ وارانہ مسئلہ نہیں تھا، اس کی صفاکی، اس کی بربریت، اس کی درندگی کا رد عمل تھا کہ چوٹی کے عوام نے بلا اختیار مذہب و ملت گروپ قبائل کے چوٹی کے لوگوں نے اس کی بربریت کا سزا دی اور اس کو سرعام کاربن کردار پہ پہنچایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر، تم کس کو مروا گے؟ تم کس کو مروا گے؟ تم کس کو مروا گے؟ حسینیت، حسینیت، جدیدیت، جدیدیت، نعرہ حیدر۔ بے گناہ چوٹی کے نیوے کے قریب مال شیعوں کو مجرم بنا دیا گیا ہے۔ اگر تمہارا یہی انصاف ہے تو پھر اس ملک میں دہشت گردی نہیں روک سکتی۔ تمہارے ایجنسیوں کا کردار دہشت گردی کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ سابقہ حکومتوں اور ایجنسیوں کا کردار نہیں ہے کہ آج جس کی پاکستان سزا بھگت رہا ہے، پوری سوسائٹی جس کی سزا بھگت رہی ہے، کوئی شخص، کوئی بازار، کوئی گلی محفوظ نہیں ہے۔ اور اسی طرح توسا میں ایک 19ویں گریڈ کے افسر کو، مظہر حسین کو 12 محرم کو ایک جھوٹی، سراسر جھوٹی FIR میں کہ اس نے اصحاب رسول اور ازواج رسول، کون سا مسلمان ہے جو رسول اور ازواج رسول کے خلاف بولتا ہے؟ یہ بدبخت ملا کہتا خود ہے، اور یہ انتہا تعصب کی حد تک پہنچ رہا ہے۔ جسے رسول کو کچھ کہنا پڑے، اسے قرآن کو جلانا پڑے، یہ دروغ نہیں کرتا کہ کسی بے گناہ شیعہ کو پھنساؤں۔ وہ 12 محرم سے ڈیرہ غازی خان جیل میں ہے، اور ان کی شرارت یہ ہے کہ یہ پورا قبیلہ مذہب چھوڑ دے، یا وہ فتووں کا اجرا ہو رہا ہے کہ یہ واجب القتل ہے۔ یہ سازشیں ہیں تمہارے خلاف۔ جاگو، بیدار ہو جاؤ، اب سے رسومات کی ادائیگی تک نہ رہو، اپنے اس ذہن کو بیدار کر کے حالات پہ نظر ڈالو۔ کسی معصوم نے صحیح کہا ہے
تمہاری دیگر اعمال ایسے ہیں جیسے جانور کی جبلی حرکات ہو. صلوات بر محمد.